مگر میں نے کہا کہ وہ مصیبتیں کربلا جیسی نہیں تھی. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے آج ایک نئے زاویے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہر حاجی کو کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آئیں، مگر اسے وہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ جو اس کے حوصلے کو بڑھا سکے. بھائی متوجہ ہوئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس جگہ سے نوح کا بھی گزر ہو رہا ہے اور وہ بھی اس سرزمین پر کچھ مصیبت سے دوچار ہوئے، اور اس دوچار ہونے کے نتیجے میں پھر ان کو دکھایا گیا کہ یہاں ایسا ہونے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قدرت اس بحرانی دور کو دکھا کر کے سابقہ ہادیوں کے حوصلوں کو بڑھا رہا ہے کہ تمہیں جو پیش آ رہا ہے وہ تو اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے. یہ تو عجیب بات کہی ہے میں نے. اس کو اس زاویے سے دیکھیے آپ کہ جناب موسیٰ کا گزر ہو رہا ہے، جناب عیسیٰ کا گزر ہو رہا ہے، جناب ابراہیم کا گزر ہوا ہے، اولو العزم پیغمبر سب کا ادھر سے گزر ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی سانحے سے دوچار ہوتے ہیں اور پھر ان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت سابقہ ہادیوں کو وہاں لے جاتا ہے تاکہ بحرانی دور کے معراج کو دکھایا جائے، اور پھر دکھایا جائے کہ اس دور میں بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں. تو اب یہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ کربلا کا جو انتخاب ہے یہ انتخاب الہی ہے، یہ انتخاب الہی ہے. اور امام حسین تو پھر بھی معصوم ہے، امام زین العابدین تو پھر بھی معصوم ہے، مگر شریعت الحسین کو اس زاویے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظام ہدایت کے بحرانی ترین دور کے مینجمنٹ کے جو ذمہ دار دو امام بنائے گئے تو ان کی شریک بنایا گیا جناب میں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جی جانے کے لیے. دو امام کی شریک، اور یہ دونوں ہم نے کہا بحرانی دور سے تعلق رکھتے ہیں. کبھی بھی ایسا بحرانی دور آنے والا نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا. اس لیے آپ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ، ہم نے کہا کہ ذخیرہ الہی ہے، انتخاب الہی ہے. بحرانی ترین دور کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اور پھر جناب زینب کون ہے؟ ارے جس کا نام ہی اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی. ٹھیک ہے، دو احتمال دیے گئے ہیں نام میں. زینب کہتے ہیں کہ زین اور اب سے بنا، زین اور اب سے بنا ہے. زین کا مطلب کیا ہے؟ زینت. اب یعنی باپ. اور نام کس نے رکھا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ اہل بیت ان تمام نام میں یہ خصوصیت ہے کہ مولا کائنات نے بھی نہیں رکھا. مسئلہ جب نام کا آتا تھا تو کہتے رسول خدا، جب معاملہ رسول خدا کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتے تھے خدا. عزیزو، جو پیدا ہو اور خدا کی طرف سے اسے نام ملے زینب، تو یہاں مجاز کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نام رکھنے والا حقیقت مطلق ہے. توجہ دے رہا ہوں، نام رکھنے والا حقیقت مطلق ہے. اور جس کی بیٹی کا نام رکھ رہا ہے اسے کہتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی. توجہ دے رہا ہوں، اب اگر قدرت نے کسی بیٹی کو زینب کہا تو یہ مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے. خدا کی قسم علی
جیسے باپ کی بے زینت بن جانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کون ہے علی؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کی زینت کا نام ہے زینب۔ امام المتقین، امام المتقین کی زینت کا نام ہے کون؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ مولا کائنات کے جتنے بھی فضائل و کمالات آپ کے ذہن میں ہیں اور جو ذہن میں آتے ہیں جو نہیں آتے ہیں، ان تمام فضائل و کمالات میں امیر المومنین کی زینت کون ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر باپ کی زینت ہے تو صرف باپ کی زینت یعنی صرف ذات ہی کی زینت نہیں ہے، باپ کی ذات کی زینت نہیں ہے، ان کے کمالات کی بھی زینت ہے۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا ان کی ایک ضربت کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اس علی کی عبادت کی زینت کا نام زینب ہے۔ اس علی کی عبادت کی زینت کا نام زینب ہے، کیونکہ ذوالفقار رکھ کر کے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذوالفقار چلا کر کے عبادت کرنا اور ہے، اور تمام گھر والوں کی قربانی دے کر کے جلے ہوئے خیمے پر نماز شب ایک سلوات بھیجے محمد والے معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ مولا علی کی عبادت کے زینت کا نام جناب زینب ہے، اسی لیے امام حسین نے بھی چلتے ہوئے جناب زینب سے کوئی فرمائش نہیں کی سوائے اس کے کہ میری بہن تم مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ یہ ہے زینت، عبادت کی زینت ہے جناب زینب سلام اللہ۔ ہم نے سمجھا نہیں جناب زینب کو، یہاں تک آپ نے سماج فرما لیا۔ تو یہ مولا کائنات کے اعتبار سے جب ماں سے ورثہ ملا تو ثانیہ زہرا کہلائے۔ خدا کی قسم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت یہ ہے کہ ان کے صرف میں ایک جملے کہنا چاہتا ہوں، حلقہ وصل امامت و رسالت کا نام ہے فاطمہ۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا۔ حلقہ کہتے کڑی کو، زنجیر کی کڑیاں دیکھی نا آپ نے، تو جس کڑی سے رسالت اور امامت جڑتی ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ حلقہ وصل رسالت و امامت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حدیث لولاک لما خلقت الافلاک، کہ میرے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے، اور پھر کہا لولا علی، اور اگر علی نہ ہوتے تو لما خلقت، آپ کو خلق نہ کرتے۔ مگر بات یہاں نہیں رکی، کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ کیا آپ نے شہزادی کی عظمت، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، شہزادی کے حوالے سے صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شہزادی کی عظمت کو آپ سمجھیے گا۔ شہزادی کی عظمت بتا رہا ہوں۔ پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر وہ ہے جسے سب پر ولایت حاصل ہے۔ سب پر کیا ہے؟ ولایت حاصل ہے۔
اتنی ولایت حاصل ہے، اسی لیے غدیر میں انہوں نے کیا کہا تھا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ یعنی میں اس ولایت کو اگر سمجھنا تو میں ایک مثال، چھوٹی مثال دے رہا ہوں. ہم نے حلال پیسے سے گھر بنایا، ہمیں رہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر رسول کہہ دے کہ خبردار اس گھر میں قدم نہ رکھنا، تو میرا ارادہ چلے گا یا رسول کا؟ حلال پیسے سے میں نے بڑی محنت سے گھر بنایا، لیکن اگر رسول کہہ دے کہ تمہیں اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تو میرا اختیار چلے گا یا رسول کا اختیار چلے گا؟ رسول کا اختیار چلے گا. لیکن زیادہ اس میں الجھانا نہیں چاہتا ہوں. رسول کو اتنا اختیار ہے کہ ہر باپ کو ایسے اختیار دیا ہے اللہ نے، ہر باپ کو اختیار دیا نا بچوں پہ. بیٹی کے اوپر ولایت حاصل ہے، بیٹے کے اوپر ولایت حاصل ہے، بیٹی کی شادی میں ولایت حاصل ہے. تو اللہ نے ہر باپ کو یہ اختیار دیا کہ ولایت دی بیٹی کی شادی میں، ہے یا نہیں؟ اور پیغمبر کو اس بات کے اوپر بھی ولایت حاصل ہے. میں توجہ چلا ہوں، پیغمبر کو اس بات کے اوپر بھی ولایت حاصل ہے. اچھا چلیے ایک اور بات کہہ دوں، بیٹی کی شادی میں باپ کو شادی میں ولایت کا حق ہے، لیکن طلاق میں نہیں ہے. اگرچہ آج ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے، طلاق میں بھی سب ولی بن گئے ہیں، اسی لیے طلاق بھی زیادہ ہونے لگی ہے کہ لڑکا نہیں دیتا، کہ ابا نے کہا کہ دے دو طلاق. بعض کے یہاں بھائی بھی ولی ہو جاتے ہیں، بولتے بھیا نے کہا ہے، بہن نے کہا ہے. اس کا اختیار تو دیا ہی نہیں ہے، صرف شادی میں دیا ہے، طلاق میں نہیں دیا ہے. توجہ چلا ہوگا. لیکن پیغمبر وہ ہے جسے طلاق میں بھی ولایت حاصل ہے. عجیب بات ہے. اور اتنی ولایت حاصل ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو حق طلاق کسی کو دے کے بھی جا سکتا ہے. کیا سمجھیے آپ میری بات؟ یعنی وہ اتنا حق ولایت رکھتا ہے کہ اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ کسی کو حق طلاق دے کے جا سکتا ہے، اور صرف جا ہی نہیں سکتا ہے، دیا ہے. اسی لیے جب بصرے میں ہارنے کے بعد بھی محترمہ مدینے جانے کے لیے تیار نہ ہوئی، اور مولا نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ فتنے کی جڑ اگر یہاں رہی تو جنگ بڑھتی ہی رہے گی، اور وہ جانے کے لیے تیاری ہار چکی ہیں، پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تب مولا نے محمد ابن ابی بکر کے ذریعے سے، جو کہ ان کے سگے بھائی تھے، ان کے ذریعے سے کہلوایا کہ اب جا کے اپنی ہمشیرہ سے کہہ دو کہ اگر وہ نہیں جاتی ہیں تو میں رسول کا دیا ہوا وہ حق طلاق استعمال کر لوں گا. اس لیے کہ جو بھی حرمت ہے وہ نسبت رسول کی ہے، اور جیسے ہی یہ نسبت ختم ہوگی حرمت ختم ہو جائے گی. وہ بھی مسئلے کی سنگینی سمجھ گئی، بستر لپیٹ کر کے جانے کے لیے ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. یہ میں بتا رہا ہوں شہزادی کی عظمت کے لیے بتا رہا ہوں. یہ سارا جو بتایا نا بھی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو رسول کو تو اتنا اختیار ہے، مگر کبھی آپ جانتے ہیں کہ جس رسول کو سب پر اتنی ولایت حاصل تھی، اس رسول کو اپنی بیٹی کی شادی میں ولایت حاصل نہیں. عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں، اور میں اس کے لیے قول رسول رکھتا ہوں. اسی لیے جب رشتہ لوگ لے کے آتے تو کیا کہتے تھے، میرے اختیار میں، کہتے نہیں اللہ کے اختیار میں.
بھائی ولی کون ہوتا ہے؟ جو صاحب اختیار ہو. اب لوگ رشتہ لے کے آ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے. یعنی جو سب پر ولی ہے، جس نے خود اپنی امت کی بیٹیوں پر باپ کو ولی بنایا، مگر اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے مسئلے میں ان کے باپ کو بھی ولایت نہیں دی، بلکہ وہ ولایت اپنے ہاتھ میں رکھی. اسی لیے وہ کہتے تھے جب بھی لوگ آتے تھے کہ رشتہ دینے کے لیے لینے کے لیے، تو پیغمبر کیا کہتے تھے کہ اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں. کیوں؟ اب یہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ رسول ہے ظاہر کا پابند. توجہ کر رہا ہوں، رسول ہے ظاہر کا پابند. جب ظاہر کا پابند ہے تو اب کوئی بھی ظاہری مسلمان آ کے رشتہ مانگے، توجہ دے رہا ہوں، کوئی بھی علم ظاہر، توجہ دے رہا ہوں، یہ بہت ہی باریک بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول ظاہر کا پابند بنایا گیا ہے، رسول کو حقیقت کا پابند نہیں بنایا گیا. وہ انسان کے باطن جانتے ہیں، باطن کو، لیکن باطن پر ان کو اسی لیے منافق جانتے ہوئے بھی دربار میں بٹھائے رکھا. کیونکہ وہ زبان سے تو لا الہ کہہ رہے تھے، جبکہ پیغمبر ان کے نفاق سے واقف تھے. تو توجہ دے رہا ہوں، پیغمبر ظاہر کا پابند ہے، تو اب کوئی بھی ظاہری مسلمان رشتہ مانگنے کے لیے آتا تو پیغمبر دے دیتے. اسی لیے آواز قدرت آئی. اور میں ایک جملہ کہہ دوں، اسی ظاہر کی بنیاد پر خود رسول نے بھی شادی کی، ورنہ حقیقی کفر تو ان کی صرف خدیجہ تھی. حقیقی کفر ان کی صرف جناب خدیجہ، اس کے علاوہ نہیں ہے، مگر وہ ظاہر. اس لیے ظاہر پر توجہ چلا ہوں، ظاہر پر عمل کیا انہوں نے، تو سب پر ولایت جناب رسول خدا کو، حتیٰ کہ امت کے بعد کو اپنی بیٹیوں پہ ولایت دلائی. لیکن جناب فاطمہ زہرا کی عظمت یہ ہے کہ میرا رسول ظاہر کا پابند ہے. اگر اس کے اختیار میں رہے گا تو کوئی بھی رشتہ لے کے آئے گا اسے ظاہر کے مطابق دینا پڑے گا. اس لیے آواز قدرت آئی کہ اے رسول جب بھی کوئی آئے تو کہہ دینا کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. اس کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یعنی فاطمہ وہ ذات ہے جس کی شادی ڈائریکٹ اللہ کی ولایت میں ہوئی. جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ جن کی شادی ڈائریکٹ اللہ کی ولایت میں ہوئی. اچھا معاملہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور یہاں سے مولا کائنات کی عظمت کو بھی سمجھ لیجیے گا. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ رسول تھا ظاہر کا پابند، کسی بھی ظاہر مسلمان سے شادی کر سکتا تھا حسب ظاہر جو اس کو حکم تھا. ہوتا کیا؟ زوجہ زوجیت میں آنے کے بعد اس کے اوپر شوہر کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے. میں توجہ دے رہا ہوں، کاش میری بات سمجھیے گا. زوجہ جیسے ہی عورت زوجہ بنی، شوہر کو ولایت حاصل ہو گئی. اب عزیزو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آواز قدرت آئی کہ جب تم نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا تو اب گھر کا بیٹا ہی نہیں دوں گا، مولا بھی دوں گا. اسی لیے ولایت امیر المومنین کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ان کی شادی جناب فاطمہ زہرا سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی ولایت میں آ ہی نہیں تھا. اب آپ سمجھے ہو تو سمجھے ہو، اور نہ سمجھے ہو تو پھر ایک سلوات بھیجے محمد. یہ ہے وہ اصل مسئلہ. ایسی فاطمہ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ زینب، ثانی زہرا. جس زہرا کا کوئی ثانی نہ ہو، توجہ کر رہا ہوں، جس زہرا کا کوئی ثانی نہ ہو،
اس کے لیے ثانی بن جانا یہ کوئی معمولی فضیلت جناب زینب کی. اب جب ثانیہ زہرا ہے تو جو کردار ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ بولیے. جب ثانیہ زہرا ہے تو کردار بھی کیا ہوگا؟ ثانیہ زہرا والا. آپ جانتے جناب زہرا کا ایک کردار کیا ہے؟ وہ ہے ولایت و امامت کے لیے سپر بن گئی. جناب زہرا سلام اللہ علیہا ولایت و امامت کی کیا بن گئی؟ سپر، یعنی حفاظت کرنے والی. ولایت و امامت کی حفاظت کرنے والی. دیکھیے یہ سب واقعے آپ نے بڑے سنے ہوں گے، لیکن آج مجھ سے سنیے ایک نیا زاویہ دے رہا ہوں. جناب فاطمہ زہرا نے ولایت اور امامت کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے. یعنی ولایت و امامت کے لیے سپر کا کام کیا ہے. اور یہ کب سے ملا ہے سپر کا معاملہ؟ جب بیٹی کی شادی کی پیغمبر نے تو مولا کائنات سے مہر کا مطالبہ کیا ہے نا. مہر کے مطالبے میں بڑی بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، خدائی قسم آج بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں. مہر کے مطالبے میں 3 چیزیں آئی سامنے. کہا گھوڑا ہے، تلوار ہے، سپر ہے. توجہ کہہ رہا ہوں. کہا گھوڑا ہے، تلوار ہے، سپر ہے. رسول نے کہا کہ اے علی تمہیں جنگ میں جانا ہوتا ہے گھوڑے کی ضرورت ہے، تمہیں جنگ میں جانا ہوتا ہے تلوار کی ضرورت ہے، لیکن اب تمہیں سپر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی عجیب بات ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے پیغمبر؟ کہنا چاہتے ہیں اے علی اب میں تمہیں ایسی فاطمہ دے رہا ہوں جو قیامت تک تیرے لیے اور تیری ذریت کے لیے تیری نسل کے لیے سپر. کیا سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں سپر کی اب ضرورت نہیں ہے. اب میں تمہیں ایک ایسی سپر دے رہا ہوں، فاطمہ جیسی سپر تمہیں مل رہی ہے، تو اب اس مادی سپر کی ضرورت نہیں ہے. اس مادی سپر کی ضرورت نہیں ہے. یہ سپر وہ ہے جو تیری امامت کی بھی حفاظت کرے گی، تیری نسل کی بھی حفاظت کرے گی، تیرے شیعوں کی بھی حفاظت کرے گی، تیرے مشن کی بھی حفاظت کرے گی، تیرے پیغام کی بھی حفاظت کرے گی. اسی لیے جناب فاطمہ زہرا ولایت و امامت کے لیے سپر بن گئی. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کہہ رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ یقیناً رسول کے بعد مولا علی کے گلے میں رسی بندھی، لوگوں نے گھسیٹا، مگر تاریخ نہیں لکھتی کہ جسم پر کوئی زخم آئے. عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اور نہیں آنے دیا فاطمہ نے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے زخم بی بی نے اپنے اوپر برداشت کر لیا، کیونکہ میں سپر ہوں. یہ ہے وہ رسول کا کہنا کہ سپر بھیج دو، مادی سپر کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے. اسی لیے فاطمہ ولایت و امامت کی سپر کا نام ہے، حفاظت کرنے والی. لہذا مولا کائنات کو لوگ لے جا رہے تھے، اور کیا جناب فاطمہ زہرا واپس لائیں یا نہیں واپس لائیں؟ حفاظت کی. توجہ چرا ہوں، ان کو زندہ واپس لائیں، ان کی حفاظت کی. اب ایک جملہ کہوں کہ اسی فاطمہ کی ثانی کا نام زینب ہے. تو جس طریقے سے ماں ولایت و امامت کی سپر تھی، اسی طریقے سے کربلا میں زینب بھی امامت کی سپر تھی. اور ایک مرتبہ نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ خیمے سے امام کو نکال کر کے لائی. یہ زینب خیمے سے امامت کو نکال کے نہیں لا رہی ہے، بتا رہی ہے جیسے میری ماں سپر تھی ویسے میں بھی امامت کی سپر ہوں. اور پھر دربار ابن زیاد میں جب قتل کا حکم ہوا تب بھی جناب زینب آگے آئی ہیں. جب یزید کے دربار میں قتل کا حکم ہوا امام سجاد کے تو جناب زینب آگے آئی ہیں. توجہ چرا ہوں، اور انہوں نے ان کو کیا کیا ہے؟ بچایا. تو اب ثانی زہرا کا مطلب سمجھے آپ کہ جیسے ماں سپر تھی ویسے ہی
بیٹی بھی کیا ہے؟ سپر ہے۔ دوسرا کام کیا تھا جناب فاطمہ زہرا کا؟ وہ تھا امامت و ولایت کو اعتبار بخشنا، اور جو امامت اور ولایت کے مقابل میں آئے اسے رسوا کرنا۔ یہ ہے نا جناب فاطمہ زہرا کا اہم کردار، کیا؟ ولایت و امامت کے اعتبار کو قائم کرنا، اور جو ان کے مقابل میں آئے اسے رسوا کرنا۔ یہ تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ جو خلافت رسول کے بعد وجود میں آئی، بہتوں نے بیعت کر لی، مگر رسول کی بیٹی نے بیعت نہیں کی۔ بھائی بیعت نہ کر کے قیامت تک کے لیے سقیفہ والوں کو بے اعتبار کر دیا۔ قیامت تک کے لیے سقیفہ والوں کو کیا کیا؟ بے اعتبار کر دیا۔ اب پوچھو کہ جب ان کی بیعت نہیں کی تو پھر کس کی بیعت میں تھی؟ کس کی امامت میں تھی؟ اس لیے کہ رسول کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو اگر جرأت ہو تو کہو کہ پیغمبر کی بیٹی نعوذ باللہ جاہلیت کی موت مری، اور یا پھر مانو کہ جب ان کو امام نہیں مانا تو کس کو مانا؟ اسی لیے خدا کی قسم بے غیرت مسلمان کے لیے حق تک پہنچنا اتنا آسان ہے کہ وہ سوچے کہ پیغمبر کی بیٹی نے ان کی بیعت کیوں نہیں کی، اور لوگ لکھتے ہیں کہ وہ کس کی بیعت میں تھی؟ امیر المومنین کی بیعت میں تھی۔ تو ابھی تو ایک ہی ذات ہے جو ایک ہی بیعت نہ کر کے انہیں بے اعتبار بھی کر رہی ہے، رسوا بھی کر رہی ہے، اور امیر المومنین کی ولایت کا اعتبار قائم کر رہی ہے۔ امیر المومنین کی ولایت کا کیا کر رہی ہے؟ اعتبار قائم کر رہی ہے۔ یہی کام تو زینب نے کربلا میں کیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم لوگ مسائل کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس کے پس منظر میں نہیں جاتے ہیں۔ یہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ زینب امام زین العابدین سے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ جلے ہوئے خیمے میں زینب امام سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے، مسئلہ پوچھ کر کے امامت کے اعتبار کو بتا رہی ہے، بلکہ صرف امامت کے اعتبار ہی کو نہیں، وہ رسالت کے اعتبار کو بھی قائم کر رہی ہے۔ کل ان کے جد پر معمولی سی بخار میں یہ کہہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ ہذیان بک رہے، تو رسالت خطرے میں آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی نا۔ سامنے والا کیا کہہ رہا کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا میں جو بحرانی ترین دور ہے، اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد امام زین العابدین بیمار ہیں، مگر جلتے ہوئے خیمے میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ایمرجنسی کی حالت ہے، آخری خیمہ ہے، آخری خیمہ ہے، ایمرجنسی کی حالت ہے، خیمہ جل رہا ہے، اور اس میں زینب امام سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ کیا اس جلتے ہوئے خیمے میں ہم رہیں اور جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ ارے کل تم نے ان کے جد کے ذہن کو کہا تھا ہذیان ایک معمولی بخار میں، ارے جو کربلا کے واقعے کے بعد اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بیمار رہنے کے بعد بھی اس کا ذہن اتنا کام کرے کہ مسئلہ صحیح بتائے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے جو صاحبان جناب زینب امام زین العابدین سے پوچھ رہی تھی، بلکہ امامت کا اعتبار بھی بتا رہی تھی، رسالت کا اعتبار بھی بتا رہی تھی۔ صلوات بھیجے محمد وعلی بس یہ ہے جناب زینب سلام، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اب اگر وہ شخصیت کہے کہ وما رأیت الا جمیلا،
میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انشاءاللہ اس کی ہر دن ایک نئے زاویے پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب زینب کیا کہہ رہی ہیں. ان کے ذہن عالی نے کہاں تک دیکھا ہے, کہاں تک ان کا مشاہدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ظاہری مصیبتیں ہیں اسے بھی وہ کیا کہہ رہی ہیں, وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. یعنی 2 بیٹے شہید ہوئے, زینب نے ان کے جنازے دیکھے, اور اب دربار میں وہ کہہ رہی ہے کہ اون محمد کے جنازے میری نگاہ میں خوبصورتی ہے. زینب نے کربلا میں علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھی ہے, اور وہ ابن زیاد کے دربار میں کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. جس زینب نے علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھا اور وہ ابن زیاد کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے. جس نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھے, وہ زینب کہہ رہی ہے کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں دیکھا. جس زینب نے اپنے بھائی کے سر کے نو کے نیزے پر دیکھا, وہ کہہ رہی ہے میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. جس زینب نے اپنے بھائی کے پامال شدہ جنازے کو دیکھا, وہ زینب کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ اور نہیں دیکھا. یہ معمولی واقعہ نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں. یہ ہمیں کہاں پہنچا سکتا ہے یہ جملہ اگر ہم اس کو کربلا سے لیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ہے. اللہ اکبر. وہ جنازہ, وہ امام حسین کا جنازہ جو معمولی جنازہ نہیں ہے, جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب امام زین العابدین دربار یزید میں جو انہوں نے تقریر کی, اس میں بھی انہوں نے بھی مصائب پڑھے ہیں. اس میں ایک مصیبت جو امام زین العابدین نے بیان کی تھی وہ یہی تو تھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آسان مصیبت نہیں ہے. حتیٰ کہ جو امام زمانہ آنے والے وہ بھی روزے جمعہ ظہور کریں گے, روزے جمعہ ظہور کریں گے, روزے عاشور ظہور کریں گے, اور اپنا تعارف کس کے ذریعے سے کرائیں گے, امام حسین کے ذریعے سے. اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ تعارف کرائیں گے تو مصائب سے کرائیں گے, اور کیا کہیں گے اس میں بھی وہ بھی یہی مصائب پڑھتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے پیاسا شہید کیا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ اوریاں پڑا رہا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام زمانہ بھی اگر اس کو بیان کرے اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل بیت کی نگاہ میں بہت بڑی مصیبت ہے. کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا جانا, یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر نے دنیا کو یہ تہذیب دی ہو کہ اگر جنازہ جانور کا بھی ہو تو تم اس کی بے احترامی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. خدا کی قسم انسان کا دل ٹھک جائے. اور میں کبھی کبھی اس چیز کو محسوس کرتا ہوں. تو میں نے غیر مسلم کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی میں گاڑی سے جاتا ہوں, غیر مسلم ڈرائیور بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ اگر روڈ پر کوئی جانور مرا پڑا ہو تو کبھی اس پہ گاڑی نہیں چڑھاتے. میں نے دیکھا کہ سائڈ سے نکلتے, یعنی ایک غیر مسلم بھی ہو تو اسے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ایک جانور کا ہی جنازہ صحیح وہ گاڑی اس کے اوپر چڑھا دے. اللہ اکبر. سوچئے جس کے نانا نے یہ تہذیب دی تھی کہ جانور کے بھی جنازے کی بے احترامی نہیں کی جا سکتی, اسی کے نواسے کے جنازے کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا جائے. اللہ, یہ خدا یہ کوئی معمولی غم نہیں ہے اہل بیت کے لیے. عزیزان گرامی چند جملے مسائل کے آپ کو زحمت تمام کر دیا میں نے. یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب یہ 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر کے وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے جنازے تھے, جناب زینب ایک اونٹ پر سوار ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, مگر دیکھیے جب
وہ قافلہ گزرا. ایک مرتبہ امام زین العابدین اپنے بابا کے جنازے کے قریب آئے, بس جیسے ہی نگاہ پڑی, اب دیکھیں اگر جناب زینب نہ بتاتی تو ہم کو پتہ نہ چلتا کہ امام کی کیفیت کیا ہو. جیسے ہی نگاہ پڑی ادھر سے پھوپھی نے کیا کہا, اے میرے لال, کیا عالم غربت میں تم بھی میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ یعنی جنازہ دیکھتے ہی امام زین العابدین کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پھوپھی کو محسوس یہ ہوا کہ اگر یہ جنازہ ایسے ہی دیکھتا رہا تو یہ بچے گا. میں کہتا ہوں عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا قسم امام زین العابدین علیہ السلام کا نام بھی علی ہے. میں کہوں گا جب کربلا کا, جب مدینے کا علی ایک ٹوٹی ہوئی پسلی برداشت نہ کر سکا, مولا کائنات نے بی بی فاطمہ کے اوپر پڑنے والے تمام مصائب برداشت کیے, تمام مصائب مولا علی نے برداشت کیے, مگر ایک مصیبت مولا علی نہیں برداشت کر سکے. وہ کیا تھا؟ جب احساس ہوا کہ بیوی کی پسلی ٹوٹی. خدا کی قسم نہیں رونا تھا, مگر علی اتنا روئے کہ سلمان بے قرار ہو کے ٹہلنے لگا کہ مولا کو رونا نہیں تھا, مولا کیوں روئے؟ کیونکہ روئیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا, وہ جنازے میں آ جائیں گے اور ان کو آنا نہیں تھا. اسی لیے خدا کی قسم یہ صرف کربلا ہی میں نہیں رو پائے, یہ مدینے میں بھی گھٹ گھٹ کے رہے اور رو نہ پائے. مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس علی نے تمام مسائل برداشت کر لیے, مگر جب ٹوٹی ہوئی پسلی کا مسئلہ آیا تو علی اتنا روئے کہ سلمان پریشان ہو گیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں بی بی کی روایت کے اعتبار سے ایک پسلی یا دو پسلی ٹوٹی, اس سے زیادہ تو نہیں ٹوٹی ہے, مگر آپ سوچئے جب مدینے کا علی ایک ٹوٹی ہوئی پسلی برداشت نہ کر سکا تو کربلا کا علی تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بابا کے جنازے پہ اتنے گھوڑے دوڑائے گئے, کوئی پسلی سالم نہیں ہے, کوئی ہڈی سالم نہیں ہے, سب چکناچور ہو چکی ہے. اسی لیے اس کیفیت کو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا تھا. زینب کے جملے نے بیان کیا, اے میرے لال یہ تیری کیا کیفیت ہے, کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تو ایک مرتبہ بلک کر کے امام نے کہا, پھوپھی اماں نہیں دیکھتی میرا بابا کا جنازہ کس عالم میں پڑا ہوا ہے؟ ہائے زینب, کتنی بڑی شخصیت کا نام, کتنا بڑا کردار, کیا کرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اونٹ پر سوار ہے, کیسے بتائے زین العابدین کو؟ روایت کے جملے ہیں زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا, اس لیے کہ جب گریں گی بچے کی نگاہ جنازے سے ہٹے گی. یہی وجہ کہ جیسے ہی نیچے آئی امام زین العابدین مڑے, اے پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ ارے زینب اندر مطمئن ہو گئی, میں نے اپنے بچے کو بچا لیا, اس کی نگاہ جنازے سے ہٹ گئی. مگر جب زینب نیچے آئی اور اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھا, ارے خود اس جنازے کی کیفیت دیکھ کر کے زینب برداشت نہ کر سکی. ایک جملہ کہا, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یعنی کیا کہنا چاہتی ہے, اے میرے بھیا, بہنیں تو دور سے پہچان لیا کرتی ہے, مگر ہائے تیرا جنازہ یوں پامال ہوا, زینب کیسی بہن برداشت. یا علم الذین ظلموا انا للہ و انا